مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قانون شریعت میں مداخلت سے باز رہے، اور یہ محسوس کیا گیا کہ یہ وقتی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس وقت جو وزیر قانون تھے غالباً گوکھلے تھے وزیر قانون، ان کا بار بار بیان آ رہا تھا کہ یہ کامن سول کوڈ کی طرف پہلا قدم ہے اور ہمیں آہستہ آہستہ یکساں قانون تمام قوموں کے لیے ایک طرح کا قانون لانا ہے۔ اس لیے یہ سوچا گیا کہ اس کے لیے کسی ادارے کی تشکیل ہونی چاہیے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی تجویز منظور کی گئی۔ اگلے سال 1973 میں حیدرآباد میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کے لیے پھر اجلاس ہوا، اور کس شان سے ہوا، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے کیسی قربانیاں دیں، کس طرح ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی، کس طرح بکھری ہوئی صفوں میں وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی، کس طرح روٹھے ہوئوں کو منانے کی انہوں نے جدوجہد کی۔ اس کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بریلوی بھائیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری تھے، جو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے مجاز تھے اور بہت معمر تھے۔ اس حلقے کے لوگ قریب نہیں آ رہے تھے، کنونشن میں شریک ہوئے تھے لیکن مستقل طور پر کسی بورڈ میں شرکت کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے کچھ رفقا کو لے کر جن میں قاضی مجاہد السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، خود مفتی برہان الحق صاحب کے پاس گئے، ان کی مجلس میں پہنچے۔ مجلس لوگوں سے بھری ہوئی تھی، وہ بڑے شیخ تھے، ان کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا، جگہ نہیں تھی، تو جو لوگ جہاں چپلیں رکھتے ہیں وہاں یہ بزرگ بیٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام مغرب سے مشرق تک جن کے نام کی گونج تھی، جن کے ارادت مند خود پوری دنیا میں تھے، حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صاحب نسبت اور کثرت سے ان کے مریدین، حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مانے ہوئے خطیب تھے، مفتی صاحب کے یہاں حاضر ہوئے، اس جگہ بیٹھ گئے جہاں چپلیں رکھی جاتی تھی، جو جگہ خالی تھی۔ پھر جب مفتی صاحب نے دیکھا اور ان کی وجاہت کو دیکھتے ہوئے آگے دعوت دی، آگے بلایا، قریب میں جا کر بیٹھے اور اپنی غرض و غایت بیان کی اور عرض کیا کہ حضرت اگر شریعت باقی رہے گی تو دیوبندی بھی باقی رہیں گے اور بریلوی بھی باقی رہیں گے، لیکن اگر شریعت ہی ختم ہو جائے گی تو نہ دیوبندی رہیں گے نہ بریلوی رہیں گے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں شریعت کی فریاد لے کر آئے۔ بچے کھجے جو شرعی احکام ہیں جن پر ہمیں عمل کی اجازت ہے، ان کو بچانا ہے۔ مفتی برہان الحق صاحب بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حامی بھر لی کہ میں اس مہم میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا اور آخر زندگی تک ساتھ رہے گا۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے، اب جب حیدرآباد میں جب یہ تشکیلی اجلاس ہوا تو اب سوال یہ تھا کہ صدر کون بنے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک صدارتی بورڈ ہونا چاہیے جس میں ہر مکتبہ فکر کے ایک ایک آدمی ہوں۔ قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو لوگوں تک یہ میسج جائے گا کہ یہ لوگ تو پہلے ہی قدم پر ایک دوسرے بکھر گئے، پہلے ہی مرحلے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ یہ وہی بات ہو جائے گی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار مدینہ نے کہا تھا کہ ایک امیر آپ کے ہوں اور ایک امیر ہمارے ہوں، اس لیے کسی بھی مکتب فکر کے ہو لیکن صدر تو ایک ہی کو ہونا چاہیے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی برہان الحق صاحب کا نام صدارت کے لیے پیش فرمایا اور مفتی برہان الحق صاحب کی طرف سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا گیا اور سب لوگوں کی تائید سے اس پر اتفاق ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے سب سے بڑی مشکل انا کی قربانی ہوتی ہے، اپنے وقار کی قربانی ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس ڈھانچے کو بنانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اس طرح مسلم پرسنل لاء بورڈ قائم ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کے قیام پر ایک طویل عرصہ گزر چکا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو حسن علی ندوی، مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اب مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی یہ اس کے صدر ہوئے۔ حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اس کے جنرل سیکریٹری ہوئے، وہ واقعی اس کے مستحق تھے۔ اور اب بزرگوں نے مجھ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ان حضرات کا انتخاب تو استحقاق کی بنا پر ہوا ہے، لیکن میں اپنے تک یہ سمجھتا ہوں کہ میرا انتخاب ایک اتفاق ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو اس کے ذمہ یہ کام کر دو، یہ سینئر ممبر ہے۔ تو اس طرح مسلم پرسنل لاء بورڈ کا نظام قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم سے اور آپ سے بورڈ کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ آج کے پروگرام کا عنوان میں نے دیکھا کہ اس میں ذمہ داریاں بورڈ کے تحت مسلم پرسنل لاء سے متعلق ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو بھی عنوان میں شامل رکھا گیا ہے۔ اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت ہر مسلمان کی دو بنیادی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، پارلیمنٹ میں قانون شریعت کو بچانے کی کوشش بورڈ کرے گا، سیاسی پارٹیوں سے بھی مدد لے گا، جو ہمارے مسلم ممبران ہیں ان کو بھی اس کے لیے تیار کرے گا۔ جہاں عدالتوں میں قانون شریعت پر زد پڑے گی، بورڈ اس کے لیے کوشش کرے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا وکیل اس کے لیے مقرر کرے گا، اور جو اپنے بس میں ہے، جو اس کوشش میں کوئی دریغ نہیں ہوگی۔ لیکن عام مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں؟ تو دو بنیادی ذمہ داری ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے اتحاد کو قائم رکھنا، اور دوسری ذمہ داری ہے اپنی مرضی سے اپنے آپ پر شریعت کے قانون کو نافذ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے۔ مسلمانوں یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ جو عیسائی دنیا ہے، یورپ ہے، آپ کو معلوم ہے جو دو بڑے فرقے ہیں عیسائیوں کے، کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ، انہوں نے 1000-2000 نہیں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے صرف مذہبی اختلاف کی بنیاد پر۔ تاریخ موجود ہے اس کی۔ یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں سب کا عقیدہ ایک ہی ہے؟ اگر آپ ان کے فرقوں کو جمع کریں گے تو 100 کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ بہت بنیادی اختلاف ہے۔
آپ نارتھ انڈیا میں رہتے ہیں، یہاں کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں شری رام جی کو بھگوان مانتے ہیں، راون جی کا پتلا جلاتے ہیں۔ آپ ساؤتھ انڈیا اور تمل ناڈو میں چلے جائیے، وہ راون جی کی پوجا کرتے ہیں اور شری رام جی کا پتلا جلاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے آپ سوچیے۔ جو آریہ سماجی ہے وہ مورتی پوجا کے خلاف ہیں، اور جو سناتنی ہے وہ مورتی پوجا کے قائل ہیں۔ جو برہمو سماج کے لوگ ہیں وہ منو سمرتی کو نہیں مانتے، اور جو دوسرے ہندو ہیں وہ منو سمرتی کو مانتے ہیں۔ ڈھیر سارا اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو متحد کر رکھا ہے۔ یہ خوف دلا کر کہ مسلمان ہمیں کھا جائیں گے اور ہمارے مذہب کو خطرہ ہے، ہماری قوم کو خطرہ ہے، ایک جھوٹا خطرے خوف دلا کر انہوں نے اپنے قوم کو متحد کر رکھا ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد کی کتنی بنیادیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایک ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا اسلام کے بنیادی ارکان میں کوئی اختلاف ہے؟ حلال و حرام کے جو بنیادی قوانین ہیں، کن سے نکاح حرام ہے، کن سے نکاح حلال ہے، سود حرام ہے، غذاؤں میں جو حلال و حرام کے قوانین ہیں، کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ نہ شیعہ سنی کا اختلاف ہے، نہ دیوبندی بریلوی کا اختلاف ہے، نہ حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 95% بھی اگر میں کہوں تو صحیح نہیں ہوگا۔ 97-98% مسائل وہ ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1-2% مسائل ہیں جن میں نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، لیکن ہمارا اختلاف لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے، وہ میڈیا کی سرخی بنتا ہے۔ میں کیرالہ کے سفر پر گیا ایک دفعہ، تو وہاں میں نے ایک ہی جگہ دیکھا کہ 4 چرچ ہیں، 2 سڑک کے ایک جانب ہیں اور 2 چرچ سڑک کے دوسرے جانب ہیں، اور دونوں بالکل دیوار کا فاصلہ ہے صرف۔ تو میرے ساتھ جو صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی جگہ 4 چرچ کیوں ہیں؟ کہنے لگے یہ عیسائیوں کے 4 فرقوں کے، کیتھولکس ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، آرتھوڈکس ہیں، اور کسی ایک فرقے کا نام بتایا کہ یہ 4 الگ الگ فرقوں کے چرچ ہیں۔ میں نے پوچھا ان میں کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں؟ کہنے لگے لڑائی ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکل آتی ہے، پھر اس کو رہنا پڑتا ہے جو دن ان کا کرسمس کا اور عبادتوں کا ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس قوم میں اتنا سارا اختلاف ہے، اور اگر آپ مغرب کی طرف بڑھ جائیں، یورپ کی طرف بڑھ جائیں، تو اس اختلاف میں لاکھوں کروڑوں جانے گئی ہیں، لیکن ان کے اختلاف کا چرچا نہیں، اور ہمارا اور آپ کا اختلاف دشت ازبان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور دیکھیے اتحاد اس طرح پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ سوچے کہ سارا دربھنگہ دیوبندی ہو جائے، اور اگر کوئی بریلوی فکر کا حامل ہے تو وہ سوچے کہ پورا شہر بریلوی ہو جائے، اور جو سنی ہیں وہ سوچے کہ یہاں جو شیعہ ہیں وہ اپنا مسلک تبدیل کر دیں، اور شیعوں کی فکر یہ ہو کہ تمام سنی ہمارے مذہب کے دائرے میں آ جائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے۔ حضور سے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے سب لوگ مومن ہو جاتے۔ اللہ کے منشا میں، اللہ کی مشیت میں یہ اختلاف شامل ہے۔ اس لیے ہم اس طرح اتحاد پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم دوسروں سے اس بات کی امید رکھیں کہ وہ سب ہمارے ساتھ ضم ہو جائیں گے۔ ہاں، اتحاد ہو سکتا ہے، 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ایک تو ایک دوسرے کا احترام،
کسی عالم نے، کسی مسلک کے عالم نے یہ نہیں کہا کہ جو دوسرے مسلک کے عالم ہوں، لوگ ہوں، تم ان کی اہانت کرو۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک کہا گیا کہ دوسری قومیں جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کرو۔ تو جب توحید کے مقابلے میں جو شرک کی علامت ہے ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا، تو مسلمانوں کے کسی ایک حلقے کا سربراہ کیا اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت ہوگی؟ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اختلاف کے باوجود احترام، ان کا نام احترام کے ساتھ لینا، ان کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، ان کی خدمات کو ماننا، ایسی باتیں نہ کرنا جو ان کے ماننے والوں کے لیے دل آزاری کا باعث ہو۔ اور دوسری ضروری چیز ہے اشتراک، یعنی جو مشترکہ ایجنڈا ہو سکتا ہے، جو ہمارے مشترکہ مسائل ہو سکتے ہیں، ان مسائل پر ہم متحد ہو جائیں۔ مسلم پرسنل لاء کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی نئی نسل کی تعلیم کا مسئلہ ہے، جان اور ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ کتنے مسائل ہیں اس ملک میں جو مسلمانوں کے تمام مسالک کے لوگ یکساں ان سے دو چار ہیں۔ ہم ان کے لیے مل جل کر محنت کریں۔ جب ایک ساتھ مل کر محنت کریں گے تو دنیا دور ہوگی، ختم ہوں گی، فاصلے سمٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ کوئی مسئلہ شہر میں پیدا ہو، تمام مسلک کے ذمہ دار ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کر لیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت کو ہم اپنے آپ پر اپنی مرضی سے نافذ کریں۔ ہم یہ امید رکھیں کہ حکومت ہم پر شریعت نافذ کرے گی، ہم یہ توقع رکھیں کہ عدالت ہم پر ہماری شریعت کو نافذ کرے گی، یہ ناسمجھی اور بیوقوفی کی بات ہوگی۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، کسی نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا؟ ہم رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، کسی نے ہم کو روزہ رکھنے سے منع کیا؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا کسی نے منع کیا ہے؟ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ پر خود شریعت کے قانون کو نافذ کریں گے، نکاح و طلاق کے معاملے میں، میراث کے معاملے میں، تو کوئی شخص آپ پر نہیں آئے گا آپ کو مجبور کرنے کے لیے کہ آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس عمل کو چھوڑ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں بھی ایک اچھی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو چکی تھی، کچھ خاموشی سے مسلمان ہوئے، کچھ کا اسلام ظاہر ہوا۔ وہاں مسلمانوں کی نہ حکومت تھی اور نہ عدالت تھی، لیکن لوگ شریعت پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے عمل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں بھی ایک وقت لگا ایک اسلامی حکومت کی تشکیل کرنے میں، ایک گورنمنٹ بنانے میں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمان اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کرتے تھے۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، صحابہ نے اس طرح دل و جان سے قبول کیا۔ شراب کے عادی کے لیے شراب کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس طرح دل و جان سے اس حکم کو قبول کیا کہ شراب کی بوتلیں گلیوں میں بہا دی اور مدینے کی گلی کوچوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ کسی حکومت نے نہیں کیا تھا، یہ ایمان کی حکومت نے کیا تھا۔ یہ لوگوں کے دلوں میں جو ایمان کا نور تھا، اس نور نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جیسے زندگی کے بہت سے مسائل میں ہم اپنی مرضی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سود کو حرام سمجھتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد سود سے بچتی ہے۔ ہم رشوت کو حرام سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد رشوت سے بچتی ہے۔ شریعت نے زنا کو حرام کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں جرائم کا ڈاٹا آپ دیکھیں تو زنا کے سلسلے میں آپ کو مسلمانوں کا پرسنٹیج کم ملے گا، ان کی تعداد کم ملے گی۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟
یہ اس قوت ایمانی کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سینوں میں رکھی. تو ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ چاہے حکومت بزور طاقت شریعت کے قانون کو بدل دے خدا نخواستہ، پارلیمنٹ کامن سول کوڈ کا قانون لے آئے، لیکن ہم ہر حال میں اللہ کے احکام پر عمل کریں گے. یورپ میں ہم نے دیکھا، برطانیہ میں، کہ وہاں کورٹ طلاق کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن طلاق ہونے کے باوجود مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں پریشان ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ماشاءاللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. جب تک آپ کسی عالم کا فتویٰ اور فیصلہ لا کر ہمیں نہیں دکھائیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، ہم اس لڑکے کو اپنی بچی نہیں دے سکتے. تو مسلمانوں کے لیے اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ سپاہی کی ضرورت ہے. بال وقت بھی اب زیادہ ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی 2 پیغام ہے بورڈ کا آپ کے لیے. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے اور اپنی مرضی سے اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کیجیے. اور شریعت ہماری کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں جو ان کے پوپ تھے وہ مذہبی کتابوں کو چھپا کر رکھتے تھے، اور ہمارے برادران وطن کے ہاں جو برہمن تھے انہوں نے مذہبی کتابوں کو، ویدوں کو، شاستروں کو چھپا کر رکھا تھا. جب تک انگریزوں نے اس کو چھاپ نہیں دیا، عام لوگوں تک ان کی کتابیں نہیں پہنچ پائی. اللہ کا شکر ہے کہ اسلام ایسا چھپا ہوا مذہب نہیں ہے، اسلام چھپا ہوا مذہب ہے. شاید کسی مسلمان کا گھر ہو جس میں قرآن موجود نہ ہو، شاید مسلمانوں کا کوئی شہر ہو جہاں مدرسہ نہ ہو، جہاں مفتیان کرام نہ ہو، جہاں علماء موجود نہ ہو. دین کو جاننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور دین پر عمل کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور خود اپنی مرضی سے اپنے آپ پر اللہ کے دین کو نافذ کریں. میں اخیر میں بے حد شکر گزار ہوں اس تاریخی اور تاریخ ساز مدرسے کا، مدرسہ امدادیہ کا، یہاں کے بزرگوں کا اور آپ حضرات علماء کرام کا کہ آپ نے اتنی زیادہ عزت افزائی فرمائی اپنے ایک بھائی کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہتر جزا عطا فرمائے اور ہماری اس ریاست سے اچھی شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں. بڑے بڑے اہل علم یہاں پیدا ہوئے، مصنفین، قضات. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی بہار کے کئی قضات تھے، علماء تھے، مصنفین تھے. بعد کے دور میں، ماضی قریب میں، اور مسلم پرسنل بورڈ کی تاریخ تو بالکل جڑی ہوئی ہے بہار سے. مولانا منت اللہ صاحب، مولانا مجاہد صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، مولانا ولی صاحب. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صوبہ جو کھیتی کے اعتبار سے بھی زرخیز ہے اور علم کی کھیتی کے اعتبار سے بھی زرخیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سدا بہار اور شجر سایہ دار بنا کر رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.